اس سے پوچھتا ہوں پیغمبر کو تو انسان نہیں مانتا، میں تجھے کیسے انسان مان لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پیغمبر کریم انسان نہیں مانتا تو میں تجھے بھی انسان نہیں مانتا۔ تو نوری بن، تیری مرضی کی بات ہے، تو ناری بن، تیری مرضی کی بات ہے۔ اگر پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانے گا تو یہ دیوبند کا بیٹا بھی تجھے انسان نہیں مان سکتا۔ آگے چل، میں کہتا ہوں میلاد انسان کا ہوتا ہے، پیدائش انسان کی ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانتا، میلاد کس چیز کا مانتا ہے؟ نہیں بھائی، میلاد کا حق اس آدمی کو ہے جو پاک پیغمبر کو انسان مانتا ہے، پھر یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ میں اسی طرح کہوں گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نظریات اکابر اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کے ہیں، خدا نے یہ احسان فرمایا کہ رحمت دو عالم کی جو عقیدت و محبت ان عقائد میں جھلکتی نظر آتی ہے، شان رسالت ان عقائد سے جیسے ہویدہ نظر آتی ہے، یہ مجھے باقی کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل لائیے، میں کہتا ہوں ضرور جی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آئیے، میں کہتا ہوں خدائے ذوالجلال نے ساری کائنات میں سے 3 مخلوقات کو بڑا بنایا ہے۔ ایک مخلوق کا نام ہے نوری مخلوق، اس کو فرشتے کہتے ہیں۔ ایک مخلوق کا نام ہے ناری مخلوق، اس کو جن کہتے ہیں۔ ایک مخلوق کا نام ہے خاکی مخلوق، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری کائنات سے بڑی مخلوق یہ 3 قسم کی ہے، اور ان تینوں مخلوقات میں سے خدا نے سب سے زیادہ کرامت و شرافت والا انسان کو بنایا ہے۔ کرامت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے، شرافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ رحمت دو عالم، توجہ میری طرف رکھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے اکابرین کا نظریہ یہ ہے خدائے ذوالجلال نے اس اعلیٰ مخلوق میں سے بنایا ہے جس کو انسان کہتے ہیں، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جس کو کرامت والی مخلوق کہتے ہیں۔ میرا مد مقابل کہتا ہے نہیں مولوی صاحب، تو کہتا ہے کہ سرکار کو خدا نے انسان بنایا۔ میں نے کہا ہاں میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں۔ کہتا نہیں جناب، میرا عقیدہ تو یہ ہے خدا نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں نور بنایا۔ فیصلہ آپ پہ رہ گیا جب ساری انسانیت یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے انسان کے سر پہ شرافت کا تاج سجایا ہے، کرامت کا تاج سجایا ہے، عزت کا تاج سجایا ہے، پھر جب یہ پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانتا، اب فیصلہ آپ دے دے، کیا رحمت کائنات کی شان کا یہ قائل ہے یا دیوبند والا قائل ہے؟ اگر آپ بھی یہی کہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، دیوبند والا رحمت کائنات کو انسان مانتا ہے، جب انسان مانتا ہے تو انسان تو ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل و برتر ہے، اور انسان کے سر پہ تو تاج شرافت ہے، تو پھر مان لینا پڑے گا کہ میرا عقیدہ شان رسالت کے مطابق اور میرے مد مقابل کا عقیدہ پاک پیغمبر کے ادب و احترام سے میل نہیں چاہتا۔ میرے دوست ہو سکتا ہے یہ کہتے کہ یار تو پیغمبر کو انسان مانتا ہے۔ میں نے کہا میرا دوست تو نے توجہ نہیں کی، انسانیت کے بڑے درجات ہیں، ایک انسان تو ہے، ایک انسانیت میرے اندر بھی ہے، لیکن ایک انسان کا طبقہ وہ ہے جس کو نبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور آگے چل، ایک انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کو نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ جو فرق ایک عام انسان اور نبی کے اندر ہے، یہی فرق نبی اور نبی الانبیاء کے اندر ہے۔ عام انسان کو خدا جنت کی مٹی سے پیدا نہیں کرتا، انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، لیکن نبی کو دیکھ، خدا نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بناتا ہے۔ بلکہ آگے چل، میں کہتا ہوں نبی الانبیاء کا وجود خدا جنت الفردوس کی مٹی سے بناتا ہے۔ اور آگے چل، میں کہتا ہوں جناب ایک عام انسان کی موت ہے، ایک نبی کی وفات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اس کو دونوں کو برابر کہا جائے؟ میں کہتا ہوں نہیں جناب، جس طرح ایک عام انسان اور نبی میں فرق ہے، جس طرح ایک انسان کی زندگی اور نبی کی زندگی میں فرق ہے، جس طرح ایک عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے، جس طرح ایک عام انسان کے فضلات اور پیغمبر کریم کے فضلات میں فرق ہے، اسی طرح پیغمبر کریم کی وفات میں انسان عام کی وفات میں بھی فرق ہے۔ اور آگے کہتا چلا جاؤں، ایک حیات قبر کی وہ ہے جو ایک عام انسان کی ہے، ایک حیات قبر کی وہ ہے جو نبی الانبیاء کی ہے۔
میرا دوست عقیدہ دیوبند کا سن لے کہ جو فرق ایک عام انسان اور نبی کے اندر تھا وہی فرق ایک عام انسان کی موت کی بعد والی زندگی اور نبی کی حیات میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ علل اعلان یہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے ذوالجلال نے روضہ انور میں حیات سے میں نے کہا جناب میرا عقیدہ ادب والا، میرے مد مقابل کا عقیدہ ادب والا نہیں ہے، اس پہ میں ایک دلیل دے چکا ہوں اور بھی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں بات لے کے آگے چلتا ہوں۔ اسی پر تھوڑی سی بات اور عرض کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ یاد رکھو ولادت انسان کی ہوتی ہے، ولادت نور کی نہیں ہوا کرتی۔ میں اپنے دوست سے کہوں گا جناب تو میلاد مناتا ہے اور میلاد تو انسان کا ہوتا ہے، تو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا۔ جب تو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا تو میلاد کس چیز کا تو مانتا ہے؟ اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤ، خدا نے انسانیت کے سر پہ شرافت کا تاج کیوں سجایا ہے؟ اس لیے سجایا ہے کہ انسانیت کے اندر خدا نے رحمت کائنات کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا کائنات رحمت کائنات کو انسان نہ بناتا تو پھر انسانیت کے سر پہ شرافت کا تاج نہ سجایا جاتا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں پیغمبر کو تو انسان نہیں مانتا، میں تجھے کیسے انسان مان لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پیغمبر کریم انسان نہیں مانتا تو میں تجھے بھی انسان نہیں مانتا۔ تو نوری بن تیری مرضی کی بات ہے، تو ناری بن تیری مرضی کی بات ہے۔ اگر پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانے گا تو یہ دیوبند کا بیٹا بھی تجھے انسان نہیں مان سکتا۔ آگے چل، میں کہتا ہوں میلاد انسان کا ہوتا ہے، پیدائش انسان کی ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی پاک پیغمبر کو انسان نہیں مانتا، میلاد کس چیز کا مانتا ہے؟ نہیں بھائی، میلاد کا حق اس آدمی کو ہے جو پاک پیغمبر کو انسان مانتا ہے۔ آپ کہو گے جناب مولانا تم تو انسان مانتے ہو پھر میلاد کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بھول ہے تیری بات۔ اب سن ادھر، دیوبند والا میلاد بھی مانتا ہے، دیوبند والا بڑا میلاد بھی مانتا ہے۔ آپ کہو گے بڑا میلاد کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا میرے دوست کی کتاب فوز المقال، اس کی 6 جلد، اس کے صفحہ 221 پہ لکھا ہے کہ بڑا میلاد یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پہ پیغمبر کریم کی سنت کو سجا لیں۔ میں نے کہا دیوبند والا بڑا میلاد بھی مانتا ہے، دیوبند والا چھوٹا میلاد بھی مانتا ہے۔ اٹھا، میں نے کہا ڈاکٹر اشرف جلالی کی کتاب عید میلاد النبی کے متعلق، وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا لیکن صحابہ نے تلواروں کے ساتھ میلاد منایا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی کہ جہاد کرنا بھی میلاد منانا ہے، تو دیوبند والا یہ میلاد بھی مانتا ہے کیونکہ جہاد بھی تو دیوبند والا کرتا ہے، تیرا تو جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات اور بتاتا چل کہ میلاد صحابہ کیوں نہیں مناتے؟ کہتا ہے یار صحابہ اس لیے میلاد نہیں مناتے، صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ ہاں یہ کتابیں پڑھی ہیں ساری میرے پاس، کوئی حوالہ کتاب سے باہر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کہتا ہے جناب صحابہ کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں وقت نہیں تھا؟ کہتا ہے اس لیے کہ صحابہ میدان جنگ میں تھے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات، جب صحابہ میدان جنگ میں ہے تو پھر دیکھنا صحابہ کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اگر تو کھڑا ہے تو تو سچا، اگر میں کھڑا ہوں تو میں سچا۔ ایک بات اور مجھے سمجھا، جہاد تجھے کیوں اچھا نہیں لگتا؟ تو کیوں نہیں جاتا؟ یار جہاد میں جاؤں تو پیچھے 11 شریف کی کھیر کون کھائے گا؟ میں نے کہا چلو بھائی مقدر کی بات، ہمیں صحابہ کا طرز پسند ہے، ہمیں صحابہ کے پیچھے کھڑا ہونا پسند ہے۔ تجھے 11 کی کھیر پسند، اپنے مقدر کی بات ہے۔ تجھے حلوے کی دیگ پسند، اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن مجھے صحابہ کا دامن چھوڑنا نہیں۔